حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پائیدار رحمت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں، یعنی جب نماز پڑھتا ہے تو گناہ سر پہ دھرے رہتے ہیں، بس جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں، سارے گناہ جھڑ چکے ہوتے۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، آج کے بعد ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس غرض سے نہیں کرنی، کوئی دنیاوی لالچ رکھ کے نہیں کرنی، کوئی اپنے دل میں لالچ نہیں رکھنا، بس ایک ہی لالچ رکھنا ہے، لالچ ختم نہیں ہوتا، سارے لالچ کو ٹھوکر مار دینی، ہر لالچ سے دوری اختیار کرنی ہے، صرف ایک ہی لالچ رکھنا ہے دل میں، سونیا میں تینوں سجدہ کردہ پیا تینوں راضی کرنے واسطے، آئے تینوں راضی کرنے واسطے تینوں سجدہ کرنا، اور کوئی میری آس نہیں، کوئی اور غرض نہیں، میری کوئی اور طبیعت میں نہیں، تو جانتا ہے دل کیا ہے، اپنے دل میں سے ہر غیریت کو نکال پھینکو اور اپنے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو غرق کر لو۔ آؤ عزیزان محتشم، کامیابی اسی کا نام ہے، کربلا یہ پیغام دے گیا، ہر غیریت کو توڑ دو، اس بت کو گرا دو، پاش کر دو، اس بت کو لالچ نہ دو، ایک ہی لالچ میں اس بت کو اس کے آگے سرنڈر کر دو، جھکا دو، سر تسلیم خم کر لو اس بات پر کہ میں تجھے منا رہا ہوں، سجدہ کریں تو اس کو منانے کے لیے، آپ کی غرض و غایت صرف اللہ کی رضا رہ جائے، ہر غرض کو اپنے دل سے نکال پھینکیے۔ آؤ عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیں، آقا جانی یہاں پہ ایک بڑی، ہر بات ہی آقا کی لطیف ہے، اور یہاں تو لطیف نکتہ بیان کر رہے ہیں، لوگوں مرد وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ لے، کسی کو گرا لے، کسی کو نیچا کر لے، کسی کے اوپر بیٹھ جائے، وہ مرد نہیں۔ آقا جی پھر مرد کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں مرد تو وہ ہے جو اس بت کو گرا لے، جو اس نفس کو گرا لے اور اس کو اپنے تابع کر لے، تابع کر لے، اس کی نہ سنے اپنے رب کی سنتا رہے۔ تو آج دودھ میں ملاوٹ اسی وجہ سے ہے، آج سجدوں سے دوری اس بت کی وجہ سے ہے، اس بت کو ہم نہیں گرا پائے۔ اس لیے تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وردہ مندر مسیتاں تے کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑدا تے کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، اور بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پڑھدا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ تو آؤ عزیزان محتشم، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ عبادت اس انداز سے کیجئے، میں پھر قول کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں، عبادت میں تجارت نہ کیجئے، تجارت کی غرض سے عبادت نہ کیجئے، جیسے اللہ بیٹا پیدا ہوا تو دا دے گا ونڈساں، مسجد وچ ٹوٹیاں لوا دے ساں جے بیٹا پیدا ہویا۔ عبادت کبھی بھی تجارت کی غرض سے نہ کیجئے، عبادت ایک ہی غرض سے کیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو منانے کے لیے عبادت کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیجئے، آپ کی غرض و غایت تجارت نہ بن جائے، آپ کی عبادت تجارت نہ بن جائے، آپ تمام اغراض کو پھینک دیں، اللہ کی رضا کو اپنے اس بت میں ڈال دیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اور نہ کسی خوف کی وجہ سے کریں، ہر خوف کو گرا دیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ کسی اور کا ڈر نہیں رکھتے، ہر ڈر کو نکال پھینکتے ہیں، ہر غرض و غایت کو پھینک دیتے ہیں، ان کو صرف اس کی رضا چاہیے، اس کی رضا چاہیے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، اذان دے گئی ہستی بلال کی، نماز پڑھ گئے میدان کربلا والے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب